اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ بھی ایک زندگی کا عام اصول ہے۔ کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی تلخی ہو جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دے تو بات درست ہو جائے گی، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ اگر کوئی تمہارے پہ زیادتی کرے، تمہیں ستائے، پریشان کرے، تم اس کے ساتھ جواباً اچھا سلوک کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن، کیا ہوگا؟ وہ شخص جس سے تمہاری دشمنی ہے اور وہ تمہیں دشمن سمجھتا ہے، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی گہرے دوست۔ تو یہ ہے دوست بنانے کا راز، دوست بنانے کا فن، کہ لوگوں کی زیادتیوں کو، لوگوں کی غلطیوں کو انسان معاف کر دے، اور جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرے، کیونکہ اچھا کرنے والے کے ساتھ تو ہم اخلاقاً اچھا کرتے ہیں، لیکن احسان کیا ہے؟ برا کرنے والے کے ساتھ اچھا کرنا۔ جب کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اس کے گناہ اور اس کی زیادتیاں اور غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، یہ ذکر ہے ذکر کرنے والوں کے لیے، یہ یاد دہانی ہے ان کے لیے جو خدا کو یاد کریں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کی مدد سے ہی ساری مشکلات حل ہوتی ہیں۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ احسان کون کر سکتا ہے؟ جس کے اندر صبر ہو، جو تکلیف سہ کے پھر اچھا کرے، جو درد اٹھا کے پھر مسکرائے، تو ایسے لوگوں کا اجر بھی اللہ ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ یعنی ہر قوم کے لوگوں پر یہ ذمہ داری تھی کہ پیغمبروں کے علاوہ بھی کہ وہ زمین کے فساد کو روکنے کی کوشش کریں۔ ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس بستی کے اندر، جن علاقوں میں، جن قوموں میں مصلحین موجود ہوں گے، ان کو ہدایت دینے والے، ان کو راہ دکھانے والے، اللہ اس بستی سے عذاب روک لے گا۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں کی وجہ سے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی انتخاب و اختیار کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا، اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ یعنی ان واقعات کو پیش کرنے کی اصل غرض یہ ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، اور ہم اپنے طریقے پر کیے جائیں گے۔ انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین میں جو بھی غیب ہے، چھپا ہوا ہے، سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ فَاعْبُدْهُ، تو آپ بھی کیا کریں؟ جب ہر چیز کا مالک وہ اور ہر امر اس کے پاس جاتا ہے فیصلے کے لیے، تو آپ اسی کی عبادت کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس پر توکل کیجئے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب اس سے غافل نہیں جو تم عمل کر رہے ہو، تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ سورۃ یوسف، اس سورت میں سب کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ باقی پیغمبروں کے قصے پورے قرآن مجید میں بکھرے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ ایک ہی جگہ پر آتا ہے، ایک اور جگہ صرف ان کا نام آتا ہے، تھوڑا سا ذکر آتا ہے، ادروائز سارے واقعات کو ایک جگہ جمع کر دیے گئے۔ آپ دیکھیے کہ یہ قرآن پاک کا انداز ہے کہ قرآن پاک ایک لگی بندھی گھسی پٹی روٹین نہیں فالو کرتا، کیونکہ نصیحت کی کتاب ہے نا، اور نصیحت کرنے کے لیے کبھی چھوٹی بات فائدہ دیتی ہے اور کبھی طویل بات فائدہ دیتی، کبھی بات کو مختلف مواقع پہ سنانا فائدہ دیتا ہے اور کبھی ایک ہی سٹریچ میں بتانا فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے
آپ یہ نہیں کہہ سکتے، نہیں قرآن کو اپنے بنائے ہوئے کیٹیگریز میں نہیں بانٹ سکتے. جیسے عام طور پر ناولز کے اوپر جب آپ کو ریویو لکھتے ہیں تو آپ اس کے بگننگ، اینڈنگ اور اس کے کیریکٹرز اور بہت سی چیزوں میں، اور اس کے سٹائل، اور یہ کہ اس میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے اور کنسسٹنسی ہونی چاہیے، اس طرح کی چیزیں. لیکن قرآن مجید تو اصل مقصد پہ نظر رکھتا ہے، یہ اتارا کس لیے گیا، اس سے دینا کیا مقصود ہے. تو اس لیے بالکل برعکس ہے ان کتابوں سے جو انسانوں نے لکھی ہیں یا دنیا میں کسی بھی ٹاپک پہ لکھی جاتی ہیں. یوسف علیہ السلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، بچپن میں ہی باپ سے جدا کر دیے گئے ایک سازش کے ساتھ. 17-18 سال کی عمر میں مصر میں بکے، وہاں 2-3 سال عزیز مصر کے گھر رہے، 8-9 سال جیل میں گزارے، 30 سال کی عمر میں ملک کے فرما روا ہوئے اور 80 سال تک بلا شرکت غیر مصر پر حکومت کرتے رہے. اپنی حکومت کے 9ویں-10ویں سال انہوں نے حضرت یعقوب کو اور اپنے پورے خاندان کو فلسطین سے مصر بلا لیا اور دمیات اور قاہرہ کے بیچ کا جو علاقہ ہے وہاں پر آباد کیا. خود 110 سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو یہ تاکید کی کہ اگر تم یہاں سے اپنے وطن جاؤ، یعنی فلسطین واپس جاؤ، تو میری ہڈیاں نکال کر ساتھ لے جانا. بہرحال یہ کچھ واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس میں سے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں گے. ہم نے رمضان کا ٹاپک یا رمضان کا جو ہدف یا گول ہے وہ تقوی رکھا تھا. سورۃ یوسف تقوی کی ایک بہترین مثال ہے، اور تقوی کے ذریعے جو نعمتیں انسان کو ملتی اور جو کامیابیاں ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ اگر صبر بھی ہو تو وہ بے مثال ہیں. باقی پیغمبروں کے سامنے ان کی قوم تھی جو بعض اوقات ایمان نہیں لاتی تھی، عمل صالح نہیں کرتی تھی. یوسف علیہ السلام کو خاندان سے مشکلات ہوئی، بھائیوں سے مشکلات ہوئی، بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے. جب ہم عام طور پہ پیغمبروں کے واقعات پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم بعض اوقات ریلیٹ نہیں کر پاتے کچھ باتیں کہ اچھا انہوں نے پیغمبر نے کہا اور پھر قوم نے یہ جواب دیا، وہ کوئی باہر کی چیز لگتی ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت اپنا لگتا ہے یہ ہر شخص کی کہانی ہے، کیونکہ ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ آزمائشیں اور کچھ نہ کچھ تکلیفیں اپنوں کی طرف سے ہوتی ہیں جو بہت وقت حسد ہی کی بنا پہ ہوتی ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام بھی حسد میں مارے گئے تھے، حسد کا شکار ہوئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو، کیونکہ وہی پہلے مخاطب تھے، پہلے مخاطب عرب تھے. قرآن عربین، کیونکہ کوئی اور زبان اس قرآن کے معنی کو اٹھا نہیں سکتی تھی، اس کے اندر اتنی جان ہی نہیں تھی، اتنی وسعت ہی نہیں تھی جو عربی زبان میں تھی. اس لیے خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی صفت قرآن عربین بیان فرما رہے ہیں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. تو بات یہ ہے کہ جب تک عربی نہ آتی ہو قرآن کا اصل مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، خالی ترجمہ حق ادا نہیں کر سکتا. اور پھر یہ ہے کہ جس قوم کی یہ زبان تھی اس نے اس کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھا، اس پر نہ صرف یہ کہ سمجھا بلکہ عمل بھی کیا اور اس کو آگے پہنچایا. تو بات یہ کہ اگر ایک کو بات سمجھ آ جائے تو وہ دوسروں کو بھی سمجھا لیتا ہے. تو ضروری نہیں کہ ہر شخص مکمل عربی جانتا ہو تو تبھی وہ قرآن کو سمجھ سکے گا. ہاں، اگر کوئی عربی جان کر قرآن کو سمجھ لے تو دوسروں کے لیے سمجھانا بھی آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بالکل عربی نہ پڑھی جائے اور نہ جانتا ہو اور پھر وہ قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھ جائے تو یہ سراسر زیادتی کی بات ہوگی. نحن نقص علیک احسن القصص، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں. اور خاص طور پر احسن القصص سے مراد قصہ یوسف علیہ السلام ہے کہ بہترین قصہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، کون ہے یوسف؟
الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ صفت بیان کی. یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. مسیح علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 1900 سال پہلے آئے تھے اور مسیح علیہ السلام کو آئے ہوئے تقریباً 2000 سال ہو گئے. تو آپ سمجھیے کہ یہ سٹوری اب سے تقریباً 4000 سال پہلے کی ہے. یہ بات اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ 4000 سال بعد بھی انسان کی نفسیات وہی ہے, اس کے مسائل وہی ہیں, کیونکہ انسان ہے نا, انسان تو ہر دور میں انسان ہے, خواہ وہ کتنی ترقی کر جائے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا, ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ 11 ستارے ان کے 11 بھائی ہیں اور سورج باپ اور چاند والدہ. باپ نے یہ تعبیر کی. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ سب ان کے آگے جھکے, ان کے مطیع فرما ہیں. یہ سب بلندی پر ہوتے ہیں, تو کسی کا ایسا خواب دیکھنا کہ اتنی بلند چیزیں اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں, اس کو نیچے نظر آ رہی ہیں اپنے, تو یہ حیرت انگیز خواب تھا. جواب میں اس کے باپ نے کہا, بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے, تجھے نقصان دیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. باپ کو اللہ نے حکمت دی تھی, وہ دیکھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام دوسرے بھائیوں سے مختلف ہے, ہی از ڈفرنٹ, اور دوسرے بھائی اس سے حسد کرتے ہیں. اگر انہیں پتا چل گیا کہ یوسف نے ایسا خواب دیکھا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ بری سازش کریں گے نقصان دینے کے لیے. یاد رکھیے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک اپنے ہی دل کی باتیں جو دن میں ہم کرتے ہیں تو رات کو دیکھتے ہیں. دوسرے شیطان کا ڈراوا کہ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں خوف ہوتا ہے شیطان ان کا اور پریشانی ڈالتا ہے ہمیں. اور تیسرے ہوتے ہیں خدا کی طرف سے بشارت, سچا خواب. اور بات یہ ہے کہ نبوت کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, وحی نہیں آئے گی, ہاں سچے خواب اب بھی آ سکتے ہیں. اور سچے خوابوں کے ذریعے انسان کو بعض اوقات آنے والے حالات کا پتہ چل جاتا ہے. اور یہ ایک حیرت انگیز چیز ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے. سائنس اس کی کیا توجیہ پیش کرے گی کہ ایک چیز انسان سوتے ہوئے دیکھ رہا ہے, جاگتے ہوئے دیکھے تو بات بھی اور ہے, سو رہا ہے اور دیکھ رہا ہے, اور پھر وہ حقیقت میں نظر آ جائے. یعنی اس کا کوئی پہلے وجود نہیں تھا, اس نے کچھ دیکھا اور اس کو خیال بھی نہیں تھا, سوچ بھی نہیں تھی, اور پھر اٹھتا ہے اور پھر وہ چیز ہو جاتی ہے, چاہے اسی روز چاہے چند سال بعد, جب بھی اللہ چاہے. تو یہ ایک ایسی حیرت انگیز چیز ہے جس کا تعلق روح سے ہے, اور اس کی کوئی تعویل روح دان نہیں کر پائے کہ اس کی اصل وجہ بتا سکے. ٹھیک ہے, جو دل کی باتیں من کی باتیں ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ سنتا ہے, اگر کسی چیز ہرٹ ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کے سب کانشیس میں چلی جاتی ہے. جب سوتا ہے کانشیس سوتا ہے تو پھر انسان کا سب کانشیس اٹھ کے اس آ کے کچھ چیزیں اس کو دکھاتا ہے. یہ سب تعویلیں ہیں, اصل حقیقت تو اللہ ہی کو پتا ہے, اور یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ انسانی ذہن دماغ کیا چیز ہے کہ جو سو کے بھی نہیں سوتا اور سوتے ہوئے بھی کیا کچھ دیکھتا رہتا ہے, کیا کچھ کرتا رہتا ہے, کہاں کہاں سفر کرتا ہے. اس چھوٹی سی تنگ کھوپڑی کے اندر, یا پھر اگر وہ دل ہے تو دل کے اندر, یعنی کتنے سینے کی ہڈیوں کے اندر محفوظ ترین جگہ پر ہوتے ہوئے بھی کہاں کہاں کی سیر کرتا ہے کہ خواب میں انسان کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے. اور صرف جسمانی فاصلے نہیں طے کر رہا ہوتا خواب میں, بلکہ زمانی فاصلے بھی طے کرتا ہے. زمانی فاصلے کیا ہے؟ فیوچر زمانی فاصلہ ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جب وہ ٹین ایجر تھے, بالکل چھوٹے, اور تعبیر کب ملی؟ جب وہ 30 سال کی عمر کو پہنچے یا اس سے بھی بعد. تو یہ اتنے سال بعد کی چیز انہوں نے پہلے دیکھی, اللہ نے ان کو دکھائی. تو اس لیے خوابوں کی حقیقت ہوتی, مگر ہر خواب اہمیت کے قابل نہیں ہوتا. اس میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر خواب پسندیدہ ہو تو بھی صرف کسی خیر خواہ کو بتائیں, ہر ایک کو نہ بتائیں. اور اگر خواب ناپسندیدہ ہو تو بھی چپ رہیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ خواب پرندے کے پیر کے ساتھ لٹکا رہتا ہے. یعنی جیسے وہ پرندہ اڑتا ہے نا تو اس کے پاؤں کے ساتھ اگر کوئی چیز باندھی جائے تو وہ کہاں ہوتی ہے؟ نیچے. تو ایسے وہ معلق رہتا ہے, اترتا نہیں. جب انسان
کسی سے بیان کر دیتا ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے، اتر آتا ہے. اگر کوئی بلا تھی، مصیبت تھی، تو پھر وہ اتر آتی ہے، ورنہ وہ تھمی رہتی، معلق ہوتی ہے، آپ کو نہیں نقصان دیتی. اور اسی طرح اس کی تعبیر جس طریقے سے کرتا ہے وہ بھی اس کے مطابق پھر ویسی تعبیر ہو جاتی. تو اس میں خواب دیکھنے والے، سنانے والے، سننے والے، تعبیر کرنے والے سب کو بہت محتاط ہونا چاہیے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اثرات انسانی زندگی پر ہوتے ہیں. بس برا خواب دیکھا تو کسی کو مت بتائیں. کسی کے بارے میں برا خواب دیکھا اس کو بھی نہ بتائیں. اسے کہہ دیں تم صدقہ کر دو یا خود کر لو یا اس کے لیے دعا کر دیں، لیکن اس کا چرچا نہ کریں. بعض لوگ تو انتہائی ناسمجھی کا ثبوت دیتے ہیں، بھری مجلس میں بیٹھ کر اور لوگوں کو ایسے خواب سنا رہے ہوتے ہیں. ہاں، اگر کوئی ایسا خواب ہے کہ جس میں نہ کسی حسد کا اندیشہ ہے اور نہ ہی کسی کی برائی مقصود ہے، نہ کوئی یعنی کوئی نیوٹرل قسم کا خواب جس کی تعبیر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ اس کو مجلس میں بیان کر سکتے ہیں. مجلس میں خواب بیان کرنا کوئی برا نہیں، یہ بھی سنت ہے، سنت نبوی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے؟ صحابہ کے ساتھ بیٹھتے اور پوچھتے کیا آج تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، اور پھر تعبیر بھی بیان کرتے. اور بعض اوقات آپ سے اجازت لے کر دوسرے صحابہ بھی تعبیر بیان کیا کرتے تھے. تو اس لیے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا، لیکن ہمدرد اور خیر خواہ کے ساتھ صرف شیئر کریں، حاسدوں کے ساتھ نہیں. اور جس طرح حاسدوں کے ساتھ خواب نہیں شیئر کرتے، اسی طرح ڈریمز، جو دوسرے ڈریمز ہوتے ہیں، یعنی ایک تھا نا ایک ڈریم جو سوتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ڈے ڈریمنگ. دن میں بھی کچھ خواب آپ دیکھتے ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں، کچھ آپ تمنا رکھتے ہیں، کچھ تڑپ رکھتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ نہ بتایا کریں، کیونکہ بعض اوقات ان کو بھی نظر لگ جاتی ہے اور وہ ہو نہیں پاتے. یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. جب آپ کا کوئی بھی ایسا ڈریم ہوگا، کوئی آپ ایسا کام کریں گے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، ساتھ ہی حاسد جنم لے لیں گے. انسانی کمزوری ہے، بڑی سخت کمزوری. اچھے بھلے سمجھدار نیک لوگ، اب یہ تو پیغمبر کی اولاد تھے، سارے لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا آگے نکل رہا ہے، کسی دوسرے کو کوئی نعمت ملنے لگی ہے، تو وہ کانشیس ہو جاتے ہیں، وہ تھوڑے سے کہ اچھا اس کو ملنے لگا، مجھے کیوں نہیں ملا. تو اسی لیے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے ارادوں کی تکمیل میں رازداری سے کام لو. جب تک کچھ کر نہ لو، کر کے دکھاؤ نہیں، اس وقت تک خاموش رہو. کیونکہ بعض اوقات ہم سب کچھ بیان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جا کے سو جاتے ہیں، گویا ہمارے لفظوں نے وہ محل تعمیر کر دیا، خیالی پلاؤ پک گیا اور اب کام کی ضرورت نہیں. تو انسان باتوں سے زیادہ کام کرنے والا ہو. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، کام کر کے دکھاؤ، اللہ تمہارا عمل دیکھے گا. جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب بھائیوں کو نہ سنانا، باپ کی خیر خواہی، ورنہ وہ تجھے نقصان دیں گے. حقیقت یہ کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. دیکھیں بھائیوں کی غیبت نہیں کر رہے، بلکہ ساتھ بتا رہے ہیں کہ شیطان ہے نا، شیطان ان کو ایسا نہ سجھا دے. اب آپ دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کسی کو کسی کے بارے میں باخبر کرنا ہوتا ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی تجارتی سودے میں، کسی بزنس میں، کسی پارٹنرشپ میں، کہیں پر بھی. اب ہم کہتے ہیں نا ابھی ہم کو اللہ سے ڈر لگتا ہے، ہم تو کسی کی غیبت نہیں کریں گے اور ہم نہیں بتائیں گے کہ وہ شخص کتنا دھوکے باز ہے. یا یہ کہ کسی کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جس جگہ شادی کرنے جا رہے ہیں لوگ ٹھیک نہیں، لیکن کوئی ہم سے پوچھتا ہے، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. ہم نہیں بتاتے، کیوں؟ تاکہ یہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے، یا یہ کہ کل کو شادی ہوگی تو ہم شرمندہ ہو جائیں گے، یا پھر کہ ہم کیوں غیبت کریں کسی کی. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی ایسی رائے دینی ہو تو محتاط الفاظ، محتاط انداز، اصول کی بات ہو، پرسن نہیں، اصول. اور اصول کی بات کیا ہے؟ یہ نہیں کہا تیرے بھائی بہت برے ہیں، بڑے حاسد ہیں، بڑے خراب ہیں، نکمے ہیں، کچھ نہیں کرتے، یہ ہے وہ، کچھ نہیں کہا. کیا کہا؟ بس بھائیوں سے ذکر نہیں کرنا. کتنے محتاط الفاظ ہیں. آگے فل ان دا بلینکس خود ہی بندہ فل کر لیتا ہے کہ کیوں نہیں کرنا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو بتا رہا ہے وہ ٹرسٹ وردی ہے، خیر خواہ ہے.
اور پھر ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ بھائیوں کا بھی قصور نہیں، بات ہے کہ شیطان بھائیوں میں پھوٹ ڈلواتا رہتا ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا. تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا، تجھے چن لے گا، یعنی نبوت دے گا، تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، تعویل الاحادیث یعنی خوابوں کی تعبیر بھی، اور اس کے علاوہ بصیرت عطا کرے گا کہ تو ہر معاملے کی گہرائی تک پہنچ جائے گا. وہ ابھی بات ہو رہی تھی نا، کچھ لوگ سامنے سامنے دیکھتے ہیں اور کچھ اس کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، اور یہ بصیرت کی آنکھوں سے انسان دیکھ سکتا ہے، ان سے نہیں. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تجھ کو تعویل الاحادیث زبردست حکمت دے گا کہ تو باتوں کی تہ تک پہنچے گا. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر بات وضاحت کر کے بھی بتائی جائے تو ان کو سمجھ نہیں آتی، اور کچھ لوگ آدھی بات سے ہی بات سمجھ جاتے ہیں کہ کہنے والا کیوں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا غرض ہے اس کی. اور جب وہ بعد میں غرض بتاتا ہے تو آپ مسکراتے ہیں کہ آپ کو پہلے سے ہی سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ کیا ہونے والا ہے، کیا بتانے والا ہے، کیا پوچھنے والا ہے. جیسے مثلا آپ کو اپنے بچوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ ایسی شکل بنا کے آ رہے ہیں تو یہ مطالبہ ہوگا، اس چال سے چل رہے ہیں تو ایسا ہوگا، اس طرح وائن کر رہے ہیں تو اب یہ کہنے والے ہیں. سب باتیں سمجھ آ رہی ہوتی، کیونکہ کسی بھی چیز میں جب انسان حقیقی معنوں میں دلچسپی لیتا ہے تو اس کو اس معاملے کے بہت سے خفیہ پہلو نظر آتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں امی آپ کو سب پتہ چل جاتا ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی، ہمیں کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ نظر کا فرق ہے نا، تو آنکھیں تو دونوں کے پاس ہیں لیکن سمجھ کی بات ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض لوگوں کو صرف دنیاوی معاملات میں نہیں، دینی معاملات میں، لوگوں کے بارے میں ایسی سمجھ بوجھ دیتا ہے کہ جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی. اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.